بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اس سے پہلے سبق میں آپ لوگوں کو بتایا کہ اسم معرب کی دو قسمیں ہیں، ایک منصرف اور ایک غیر منصرف۔ غیر منصرف وہ اسم ہوتا تھا کہ جس کے اندر اسباب منع صرف سے دو سبب یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو دو کے قائم مقام ہو۔ اس کا حکم یہ تھا کہ جس اسم کے اندر ایسے دو سبب ہوں گے، یعنی جو اسم غیر منصرف ہو جائے گا تو اس پر نہ کسرہ آئے گا نہ تنوین آئے گی۔ وجہ ہم نے اس سے پہلے سبق میں بتا دی تھی۔ اور منصرف اس اسم کو کہتے ہیں جس میں اسباب منع صرف سے دو سبب نہ پائے جائیں یا ایک ایسا سبب نہ ہو کہ جو دو کے قائم مقام ہو۔ منصرف کا حکم یہ تھا کہ اس پر کسرہ بھی آتا ہے، تنوین بھی آتی ہے۔ اسباب منع صرف ہم نے بتائے تھے کہ 9 ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدتان۔ یہ 9 اسباب منع صرف ہیں، یعنی ان 9 اسباب میں سے 2 سبب اگر کسی اسم کے اندر پا لیے گئے تو وہ اسم غیر منصرف ہو جائے گا۔ ان اسباب میں سے عدل کا بیان اس سے پہلے سبق میں ہم نے تفصیل سے کیا، تفصیلی بیان گزرا۔ آج دوسرا سبب وصف کا ذکر کرتے ہیں۔ وصف سب سے پہلے بیٹا ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ وصف کسے کہتے ہیں۔ تو وصف اس اسم کو کہیں گے جو ایسی ذات مبہم پر دلالت کرے جو اپنی بعض صفات میں سے کسی صفت کے ساتھ، اپنی صفات میں سے بعض صفات کے ساتھ ماخوذ ہو، اسے وصف کہیں گے۔ مثال کے طور پر فرق سمجھیے، ہم نے کہا زیدن، تو زیدن بیٹا ایک ذات معین پر دلالت کر رہا ہے، اور جو چیز ذات معین پر دلالت کرے وہ وصف نہیں کہلائے گی، وہ علم کہلائے گی۔ وہ معین پر دلالت کرتا ہے، متعین ذات ہوتی ہے۔ وصف ذات معین پر دلالت نہیں کرتا بلکہ وصف ذات مبہم پر دلالت کرتا ہے۔ ہاں، ایسی ذات مبہم پر جو کسی ایک وصف، ایک صفت کے ساتھ ماخوذ ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی ایک صفت پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا بیٹا احمرو، کیا کہا؟ احمرو۔ تو احمرو کا معنی ہوتا ہے سرخ، وہ ذات جو کہ سرخ ہو، لیکن وہ کون سی ذات ہے؟ ایسی میں نے کہا اسودو، اسودو کا معنی ہوتا ہے کالا۔ اب کون سی ذات کالی، کون کالا، یہ متعین نہیں ہے۔ یہ متعین نہ ہونا اسی کو کہتے ہیں مبہم۔ تو بیٹا اسود نے ایک ذات مبہم کو بتایا جو ذات مبہم متعین نہیں ہے۔ ہاں، اس کی بہت ساری صفات ہو سکتی ہے، ان صفات میں سے ایک صفت اس کے اندر پائی جا رہی ہے، وہ ہے کالا ہونا۔ ٹھیک ہے؟ تو وصف کہتے ہیں اس اسم کو جو کہ ذات مبہم پر دلالت کرے اور کسی وصف کے ساتھ ماخوذ ہو۔ اب ہماری اس گفتگو سے بیٹا دو باتیں سمجھ میں آئیں۔ ایک تو وصف کی تعریف سمجھ میں آئی، دوسری آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ علم معین ذات پر دلالت کرتا ہے، اس کے برخلاف وصف غیر معین ذات پر دلالت کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں معین اور غیر معین دونوں متضاد ہیں، اپوزٹ ہیں، اور جو دو چیزیں اپوزٹ ہوتی ہیں وہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ لہذا اگر کسی اسم کے اندر علمیت پائی جائے گی، علم ہونا پایا جائے گا، تو سمجھ لینا وہاں وصف ہونا نہیں پایا جائے گا، اور جہاں پر وصف ہونا پایا جائے گا تو وہاں پر سمجھ لیجئے گا کہ علم ہونا نہیں پایا جائے گا، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں،
دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں. علم معین ذات پر دلالت کرتا اور وصف ذات غیر معین یعنی مبہم پر دلالت کرتا ہے. تو دونوں ایک ساتھ کسی اسم میں جمع نہیں ہوں گے، یاد رکھیے گا. اب وصف کی تعریف تو ہم نے سمجھ لی کہ وصف کسے کہتے ہیں. وصف کی بیٹا دو قسمیں ہیں. ایک تو وہ اسم جو معنی وصفیت کے لیے واضح نے وضع کیا ہو، یعنی جب لغت میں اس کی وضع ہوئی ہو تو وہ اس طور سے وضع ہوئی ہو کہ کسی کا وہ وصف بنے، کسی کی صفت بنے، اس طور سے واضح نے اس کی وضع کی. اس کو کہیں گے واضح نے وضع کی ہے، اس کو وصف کے لیے وضع کی ہے، تو اس کو کہیں گے اصل وضع میں وصف ہونا. اور کبھی کبھی بیٹا ایسا بھی اسم ہوتا ہے کہ واضح نے اس کو کسی وصف کے لیے وضع نہیں کیا، کسی صفت کے لیے معنی وصفی کے لیے وضع نہیں کیا تھا، وضع تو کیا تھا اس کو کسی شیء معین کے لیے، اس کے لیے شیء معین کے لیے وضع کیا تھا، لیکن بعد میں استعمال جب ہوا تو استعمال میں وہ وصف بن کر استعمال ہونے لگا. یعنی وصف بنا بعد میں، وضع کے اعتبار سے وصف نہیں تھا، استعمال میں وصف بن گیا. تو اس کو کہیں گے کہ یہ وصف تو ہے لیکن اصل وضع میں وصف نہیں ہے. مثال دوں میں آپ کو. ہم نے کہا اسودو، اسودو جب یہ لفظ وضع کیا گیا ہے تو وضع کیا گیا ہے ایسی ذات کے لیے جو مبہم ہے، غیر معین ہے، جس کے اندر سیاہی پائی جائے. تو سیاہ ذات کے لیے، کالی ذات کے لیے یہ وضع کیا گیا. اب کالی ذات کے لیے وضع کرنا یہی تو وصف ہے، کیونکہ معین ہے نہیں. تو اصل وضع میں یہ وصف ہے بیٹا. غیر منصرف ہونے کا سبب وہی وصف بنے گا جو اصل وضع میں وصف ہو، چاہے بعد میں اس پر اسمیت غالب آ گئی ہو، بعد میں استعمال میں وہ چاہے وصف نہ رہا ہو، کسی کا نام ہی ہو گیا ہو بعد میں، لیکن اصل وضع میں وصف تھا. واضح نے جب وضع کیا تو وصف کے لیے وضع کیا، تو اسی کا اعتبار ہے غیر منصرف ہونے کا سبب بننے کے لیے. لہذا اسود یہ اصل وضع میں وصف ہے، اس ذات کے لیے وضع کیا گیا جس کے اندر سیاہی ہو، تو اصل وضع میں وصف ہے. اب اگرچہ بعد میں یہ ایک سانپ کا نام ہو گیا، سیاہ سانپ کا نام، ایسے ہی ارقم چتکبرے سانپ کا نام بعد میں ہو گیا، پہلے اصل وضع میں یہ وصف تھا، بعد میں نام ہو گیا. تو اصل وضع میں وصف ہونے کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہونے کا سبب بنیں گے، اگرچہ بعد میں یہ کسی کا نام ہو جائے. وہیں پر کوئی لفظ ایسا ہو جو اصل وضع میں وصف نہ ہو، واضح نے جب وضع کیا ہو تو اس کو وصف کے لیے وضع نہیں کیا ہو بلکہ کسی شیء معین کے لیے وضع کیا ہو، تو اصل وضع میں وصف نہیں ہو، پھر بعد میں استعمال میں وہ وصف بن گیا ہو، تو چونکہ اصل وضع میں وصف نہیں ہے اس لیے وہ غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بنے گا. مثال دوں، جیسے ہم نے کہا اربع، کیا کہا؟ اربع، اربعن، کیا کہا ہم نے؟ اربعن. اربعن جب واضح نے اس کو وضع کیا تو بیٹا اربعن کا معنی ہوتا ہے 4، یعنی 3 اور 5 کے بیچ میں جو عدد معین ہے، جو معین گنتی ہے نا، 3 اور 5 کے بیچ میں جس کو ہم 4 کہتے ہیں، اس معین گنتی کے لیے یہ وضع کیا گیا ہے اربعن. تو اصل وضع میں یہ معین چیز کے لیے وضع کر دیا گیا، تو اصل وضع میں دیکھو وصف نہیں ہے، کیونکہ وصف تو مبہم پر دلالت کرتا ہے، یہ تو معین چیز پر وضع کے اعتبار سے دلالت کر رہا ہے. تو اصل وضع میں یہ اربعن یہ وصف نہیں ہے. اب بعد میں جب اس کا استعمال ہوا تو اس کو بیٹا دوسرے لفظ کی صفت بنا کر کے استعمال ہونے لگا. یہ مثال کے طور پر ہم نے کہا نسبۃ اربعن، کیا ہم نے کہا؟ نسبۃ اربعن، نسبۃ نساء اربعن جیسے کہہ لو.
4 عورتیں، تو نسبتن اربعن 4 عورتیں. تو اب یہاں پر دیکھو نسبتن یہ موصوف ہے اور 4 ہونا اس کی صفت ہے، یہاں پر اربعن صفت کے طور پر استعمال ہوا، لیکن استعمال کے لحاظ سے یہ وصف ہوا، وضع کے اعتبار سے وصف نہیں ہوا. اور جو اصل وضع میں وصف نہ ہو استعمال میں وصف ہو جائے بیٹا یہ وصف غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بنے گا. ہماری گفتگو سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ اصل وضع میں جو وصف ہو وہی غیر منصرف ہونے کا سبب بنے گا، اور اصل وضع میں جو وصف نہ ہو وہ غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بنے گا. لہذا اگر کوئی لفظ کوئی اسم اصل وضع میں وصف ہے تو اگرچہ استعمال کے لحاظ سے اس پہ اسمیت غالب آ جائے، کسی کا نام ہو جائے استعمال میں، تو تب بھی وہ غیر منصرف رہے گا اصل وضع میں وصف ہونے کی وجہ سے. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. یہی وصف کی تعریف اور وصف کی دونوں قسمیں بیان کی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ وصف اصل وضع میں جو وصف ہوگا وہی غیر منصرف ہونے کا سبب بنے گا، اگرچہ بعد میں وہ وصف نہ رہا ہو استعمال کے لحاظ سے، لیکن غیر منصرف ہونے کا سبب تب بھی بنے گا. اور جو اصل وضع میں وصف نہ ہو وہ غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بنے گا. یہی وجہ ہے کہ اسود اصل وضع میں وصف ہے، بعد میں سانپ کا نام ہو گیا تب بھی یہ رہے گا غیر منصرف. اس کے برخلاف اربع، یہ اربعن یہ اصل وضع میں وصف نہیں تھا، ایک معین گنتی اور عدد کے لیے یہ وضع کیا گیا تھا، بعد میں یہ وصف کے طور پر استعمال ہونے لگا، لیکن وصف کے طور پر اگرچہ استعمال ہونے لگا لیکن یہ غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بنے گا. لہذا اربعن یہ غیر منصرف نہیں ہوگا، منصرف ہوگا، کیونکہ اصل وضع میں وصف نہیں ہے. وجہ سمجھ میں آ گئی. فرماتے اما الوصف، رہا وصف، فلا یجتمع مع العلمیہ، رہا وصف تو وہ علمیت کے ساتھ بالکل اصلاً بالکل جمع نہیں ہوتا. وجہ ہم نے بتا دی، کیونکہ علمیت وہ معین شے پر دلالت کرتی ہے اور وصفیت یہ غیر معین اور مبہم شے پر دلالت کرتی ہے، تو دونوں میں تضاد ہے، تو دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. فرماتے ہیں کہ وصف غیر منصرف ہونے کا سبب بننے کے لیے اس کی شرط کیا ہے؟ کیا ہر وصف غیر منصرف ہونے کا سبب بن جائے گا؟ نہیں، میں سمجھا چکا ہوں. تو اسی لیے صاحب کتاب غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے وصف کے لیے شرط بتا رہے ہیں. فرماتے ہیں وَشَرْطُهُ، وصف کا غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے ان یکون وصفاً فی اصل الوضع، کہ اصل وضع میں وصف ہو، کہ واضح نے جب وضع کیا ہو تو وصف بنا کر، لہذا اصل وضع میں وصف ہونے کا اعتبار ہے. فَأَسْوَدُ وَأَرْقَمُ غَيْرُ مُنصَرِفٍ، تو اسود اور ارقم، اسود کالی کالا اور ارقم چتکبرا، تو اسود اور ارقم یہ دونوں غیر منصرف ہیں. وَإِن صَارَ اسْمَيْنِ لِلْحَيَّةِ، اگرچہ یہ کالے اور چتکبرے سانپوں کے نام ہو گئے، اسمین دونوں نام ہو گئے، لیکن پھر بھی یہ غیر منصرف ہوں گے. کیوں؟ لِأَصَالَتِهِمَا فِي الْوَصْفِيَّةِ، کیونکہ یہ وصفیت میں دونوں اصل ہیں، اصل وضع میں دونوں وصف ہیں، اس لیے غیر منصرف بنیں گے یہ. وَأَرْبَعٌ فِي مَرَرْتُ بِنِسْبَةٍ أَرْبَعٍ، اور اربعن جو کہ ہمارے قول مررت بنسبت اربعین میں ہے. مررت بنسبت اربعین کا معنی میں 4 عورتوں کے پاس سے گزرا، تو مررت بنسبت اربعین میں جو اربعین ہے یہ اربعین منصرف، کیا ہے؟ منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہوگا، منصرف ہے. مع انہ صفت، حالانکہ اربعن میں دیکھو کہ یہ نسبتن کی صفت ہے، وہ وزن الفعل اور وزن فعل ہے، یعنی 2 سبب تو پا لیے گئے اس میں، تب تو غیر منصرف ہو جانا چاہیے، لیکن پھر بھی منصرف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وصف جو اس کے اندر ہے، جو وصفیت ہے، وہ اصل وضع کے اعتبار سے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہی وجہ بتا رہے ہیں لعدم الاصالۃ فی الوصفیہ، اصل وضع میں وصف نہ ہونے کی وجہ سے یہ اربعن منصرف ہے. اما التانیث، اسباب منع صرف میں سے تیسرا سبب تانیث ہے. تانیث کا مطلب مؤنث ہونا. مؤنث ہونا بیٹا، اس کی مؤنث 2 طرح کا مؤنث ہوتا ہے. ایک مؤنث بالتا، اس کو تانیث لفظی کہتے ہیں، جہاں پر تائے تانیث آتی ہے اس کو تانیث لفظی کہتے ہیں. اور ایک تانیث معنوی ہوتی ہے،
جہاں پر تا لفظوں میں نہیں آتی، کوئی علامت تانیث لفظوں میں نہیں ہوتی ہے، اس کو تانیث معنوی کہتے ہیں۔ تو تانیث غیر منصرف ہونے کا سبب ہے، لیکن چاہے تانیث لفظی ہو جس میں تا لگی ہوئی ہو تانیث کی، یا تانیث معنوی ہو، اگر تانیث غیر منصرف ہونے کا سبب ہے تو غیر منصرف ہونے کا سبب بننے کے لیے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے اندر علمیت ہو، یعنی تنہا تانیث غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بنے گی، غیر منصرف ہونے کا سبب تانیث تب بنے گی جبکہ اس کے ساتھ علمیت لگی ہوئی ہو، یعنی تانیث بھی ہو لفظ کے اندر، یا تانیث لفظی ہو یا تانیث معنوی ہو، ساتھ ہی ساتھ وہ لفظ کسی کا علم بھی ہو، تو علمیت کی وجہ سے بیٹا اس کے اندر قوت پیدا ہو جائے گی، اب وہ غیر منصرف ہونے کا سبب بن جائے گی۔ وہی صاحب کتاب فرماتے ہیں امت تانیث رہی تانیث، تو تانیث میں دو صورتیں، ایک تانیث لفظی ایک تانیث معنوی، تو تانیث لفظی کو تانیث بتہ کہتے ہیں، وہی کہہ رہے ہیں امت تانیث بتہ رہا تانیث بتہ فشرطہ ان یکون علما، تو غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو، کا طلحہ، جیسے کہ طلحہ، تو دیکھو تائے تانیث تائے لفظی ہے نا، اس میں تانیث لفظی ہے اس میں طلحہ، تو ٹھیک ہے، اور علم بھی ہے، ایک صحابی رسول کا نام بھی ہے یہ، لہذا تانیث پالی گئی، علمیت اس کے لیے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط تھی علمیت، وہ علمیت بھی پالی گئی، لہذا یہ غیر منصرف ہو جائے گا، طلحہ تو غیر منصرف ہوگا، ہے نا، تانیث اور علمیت کی وجہ سے۔ وَكَذَلِكَ الْمَعْنَوِي، اسی طرح سے معنوی، یعنی تانیث معنوی کے لیے بھی ایسے ہی علمیت شرط ہے جیسے کہ تانیث لفظی کے لیے علمیت شرط تھی۔ اب بیٹا تانیث معنوی میں تا لفظ میں تو ہوگی نہیں، تو فرماتے ہیں کہ تانیث معنوی میں تھوڑی سی تفصیل ہے، لفظوں میں تو تانیث نہیں ہوگی لیکن معنوی طور پر اس کو مؤنث مانا گیا ہے، اہل عرب نے اس کو مؤنث کہا ہے۔ اب غیر منصرف ہونے کے لیے اس کے لیے بھی چند باتیں ہیں، چند شرطیں ہیں۔ تانیث معنوی اگر ثلاثی ہو یعنی 3 حرفی ہو، ساکن الاوسط ہو یعنی بیچ والا حرف اس کا ساکن ہو، اور غیر عجمی ہو یعنی عربی ہو، اگر کوئی تانیث معنوی ایسا لفظ ہے جو ثلاثی ہے، 3 حرفی ہے، بیچ والا حرف ساکن ہے اور غیر عجمی ہے یعنی عربی ہے، تو بیٹا یہ ایسے لفظ میں تو خفت ہی خفت ہے، ہلکا پن ہے، بالکل ہلکا ہوگا، ادائیگی میں بھی آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ رباعی کے مقابل ثلاثی ہلکا ہوتا ہے، خفیف ہوتا ہے، متحرک الاوسط کے مقابل ساکن الاوسط خفیف ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے، اور عجمی کے مقابل عربی یہ ہلکا ہوتا ہے، خفیف ہوتا ہے، تو ہر طرح سے اس کے اندر خفت ہو گئی۔ اگر کوئی تانیث معنوی ایسا لفظ ہے جو کہ ثلاثی ہے، ساکن الاوسط ہے اور عربی ہے، عجمی نہیں ہے، تو صاحب کتاب فرماتے ہیں ایسی تانیث معنوی کے اندر دونوں وجہ جائز ہیں، اس کو منصرف پڑھنا بھی جائز ہے اور غیر منصرف پڑھنا بھی جائز ہے۔ غیر منصرف تو پڑھنا اس لیے جائز ہے کہ اس کے اندر 2 سبب پائے جاتے ہوں گے، ایک تو تانیث اور ایک علمیت، ٹھیک ہے، اور منصرف پڑھنا اس لیے جائز ہے کہ بیٹا خفت کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ خفت کی وجہ سے اس کو منصرف، ظاہر بات ہے اسما کے اندر اصل منصرف ہونا ہے، تو اتنا ہلکا ہو گیا وہ کہ اب اس کو منصرف پڑھنا جائز ہو گیا، تو غیر منصرف 2 سبب پائے جانے کی وجہ سے اور منصرف خفت کی وجہ سے۔ مثال دوں اس کی میں کہ تانیث معنوی ہو، لفظ میں تا نہ ہو، اور ثلاثی ہو، ساکن الاوسط ہو، اور عربی ہو، عجمی نہ ہو۔ مثال دوں، جیسے کہ کہا جائے ہندن، کیا کہا جائے؟ ہندن، تو ہندن یہ ایک عورت کا نام ہے، تو ہند ایک عورت کا نام، اب بیٹا یہ
ہندن ہا نون دال ثلاثی ہے نا، 3 حرفی ہے، بیچ والا حرف ساکن بھی ہے، ہندن نون ساکن ہے، اور عربی ہے عجمی نہیں ہے، تو تینوں چیزیں پالی گئی اس میں۔ جب تینوں چیزیں پالی گئی تو فرماتے ہیں کہ اب اس کو منصرف پڑھنا بھی جائز، ہندن جاءت ہندن رأیت ہندن مررت بہندن، ایسے بھی پڑھنا جائز، تنوین بھی لے آؤ اور کسرہ بھی لے آؤ۔ اور 2 سبب اس میں پالیے گئے، چونکہ ہند علم بھی ہے، تانیث معنوی بھی ہے، اس میں 2 سبب بھی پالیے گئے، اب اس کو غیر منصرف پڑھنا بھی جائز، لہٰذا ہم کہیں گے اب غیر منصرف کے اعتبار سے اب اس پر کسرہ اور تنوین نہیں لائیں گے، لہٰذا کہیں گے جاءت ہند رأیت ہندا مررت بہندا، ٹھیک ہے، دونوں وجہ جائز ہوں گی۔ وہی فرماتے ہیں ثم المعنوی، پھر تانیث معنوی ان کان ثلاثین، اگر ثلاثی ہو یعنی 3 حرفی ہو، ساکن الاوسط اور بیچ والا حرف اس کا ساکن ہو، غیر اعجمی عجمی نہ ہو بلکہ عربی ہو، تو اگر تینوں چیزیں یہ پائی جائیں گی یجوز و صرف ہو، تو اس کا منصرف ہونا بھی جائز، و ترک ہو، اور اس کا منصرف کا ترک یعنی غیر منصرف ہونا بھی جائز۔ لأجل الخفہ، منصرف ہونا تو جائز ہے خفت کی وجہ سے، ووجود السببین، اور غیر منصرف ہونا جائز ہے 2 سببوں کے پائے جانے کی وجہ سے، مثال کا ہندن، جیسے کہ ہندن، ٹھیک ہے، اگر منصرف پڑھے تو کسرہ و تنوین بھی لائیں، اور غیر منصرف پڑھے تو کسرہ و تنوین نہ لائیں۔ وَإِلَّا يَجِبُ مَنْعُهُ، بیٹا 3 شرطیں بتائی تھیں تانیث معنوی کے اندر، تانیث معنوی اگر کوئی لفظ ہو تو اس کے منصرف و غیر منصرف پڑھنے دونوں پڑھنا جائز ہوگا، تو اس کے لیے 3 شرطیں بتائی تھیں کہ ایک ثلاثی ہو، دوسرا ساکن الاوسط ہو، تیسرا عربی ہو عجمی نہ ہو۔ اگر ان 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں پائی گئی، کوئی ایک بات نہیں پائی گئی، 2 پائی گئیں یا کوئی بھی نہیں پائی گئی، تو بیٹا ایسی صورت میں دونوں وجہ اس میں جائز نہیں ہوں گی، پھر تو اس کا غیر منصرف پڑھنا ہی واجب ہوگا، کیونکہ منصرف تو پڑھنا خفت کی وجہ سے ہوا۔ اب خفت ثلاثی ہونے میں ہے، اگر کوئی رباعی ہے، تانیث معنوی ہے اور رباعی ہے، رباعی ہونے کی وجہ سے خفت نہیں ہوئی، لہذا منصرف نہیں پڑھا جائے گا، غیر منصرف میں پڑھا جائے گا، جیسے کہ زینب، زینب یہ رباعی ہے، کیا ہے، رباعی ہے، ثلاثی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لہذا تانیث معنوی ہے، اس کا غیر منصرف پڑھنا واجب۔ ایسے ساکن الاوسط نہ ہو بلکہ متحرک الاوسط ہو، ثلاثی ہو لیکن متحرک الاوسط ہو، جیسے کہ سقر، سقر کا معنی جہنم کا نام ہے سقر، تو یہاں پر ہے تو ثلاثی لیکن ساکن الاوسط نہیں ہے، متحرک الاوسط ہے، لہذا اب اس کا غیر منصرف پڑھنا واجب۔ ایسے ہی ثلاثی ہو، ساکن الاوسط بھی ہو لیکن عربی نہ ہو، عجمی ہو، کیا ہو، عجمی ہو، عربی نہ ہو، تو پھر تب بھی اس کے اندر اس کو غیر منصرف پڑھنا واجب، منصرف پڑھنا جائز نہیں، جیسے ماہ اور جور دونوں شہروں کے نام ہیں، تو دیکھو دونوں ثلاثی ہیں، ماہ اور جور، ساکن الاوسط بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن عجمی ہیں، یہ عربی نہیں ہے، اس لیے دونوں وجہ جائز نہیں ہوں گی، بلکہ صرف اس کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا۔ اسی کو صاحب کتاب نے فرمایا وَإِلَّا اَيْ إِن لَمْ يَكُنْ ثُلَاثِيًّا وَسَاكِنَ الْأَوْسَطِ وَغَيْرَ أَعْجَمِيٍّ، یہ اصل عبارت ہوگی، یعنی ثلاثی، ساکن الاوسط اور غیر عجمی نہ ہو تو یجب منعہ، تو منع صرف واجب ہے، یعنی غیر منصرف پڑھنا واجب ہے، جیسے کہ زینب یہ رباعی ہے، سقر ثلاثی ہے لیکن متحرک الاوسط ہے، ماہ اور جور ساکن الاوسط بھی ہیں لیکن عجمی ہے، عربی نہیں ہے، اس لیے ان کا غیر منصرف پڑھنا واجب۔ یہ گفتگو اب تک تھی تانیث بالتا کی، کہ تانیث لفظی ہو، اب وہ تانیث بالتا ہو، تا کے ذریعے سے جس کے جو مؤنث ہو، اب وہ تا لفظ میں ہو تو تانیث لفظی، اور تا لفظوں میں نہ ہو تو تانیث معنوی۔ ایک تانیث بیٹا تانیث بالالف بھی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، تانیث بالالف، یعنی جس لفظ کے اندر الف مقصورہ یا الف ممدودہ ہو، تو یہ الف مقصورہ اور الف ممدودہ
جو کہ زائد ہوتے ہیں یہ اگر کسی لفظ کے اندر ہوں تو اس لفظ کو بھی مؤنث کہا جائے گا. یہ تانیث بالالف المقصورہ اور تانیث بالالف الممدودہ ہوا. اگر یہ والی تانیث کسی اسم کے اندر ہے تب تو یقینی طور پر اس کا غیر منصرف پڑھنا یہ واجب ہوگا. جیسے کہ ہم نے کہا حبلا، تانیث بالالف ہے، الف مقصورہ ہے اس میں. ایسے ہم نے کہا حمراء، ہے نا، تانیث سے یہ الف ممدودہ ہے اس میں. اب ان کا غیر منصرف پڑھنا واجب ہے، منصرف پڑھنا ممتنع اور محال ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ جو الف ہے نا، الف مقصورہ یا الف ممدودہ، تانیث بالالف جو ہوتی ہے بیٹا، وہ اکیلے ہی دو سببوں کے قائم مقام ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس لفظ میں الف مقصورہ یا الف ممدودہ تانیث کا لگ جاتا ہے وہ لفظ مؤنث ہو جاتا ہے. اب مؤنث ہونے کے بعد اگرچہ کسی مذکر کا نام بھی رکھ دیا جائے تب بھی اب اس سے وہ الف مقصورہ جو کہ تانیث ہے وہ منفک نہیں ہوگی، جدا نہیں ہوگی. تو ایک تو تانیث اور دوسرا یہ کہ لزوم تانیث. تو دو چیزیں گویا کہ یہاں پر ہو گئیں. اس لیے اس تکرار کے پیش نظر، اس تعدد کے پیش نظر، اکیلے الف مقصورہ الف ممدودہ اگر کسی میں ہو، تانیث بالالف اگر کسی میں ہو، تو اکیلے ہی اس کو دو سببوں کے قائم مقام مان لیا گیا ہے. اور اب الف مقصورہ الف ممدودہ کسی بھی لفظ میں ہو تو آپ سمجھ لیجئے الف مقصورہ الف ممدودہ جو کہ زائد ہوتا ہے، جو کہ تانیث کہلاتا ہے، اگر یہ کسی لفظ میں ہو تو آپ کو کسی اور سبب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھے سیدھے آپ سمجھ لیجئے کہ وہ غیر منصرف ہے. اس لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں والتانیث بالالف، تانیث بالالف. اب تانیث بالالف دو طرح کا، ایک المقصورہ کہ الف مقصورہ کے ساتھ تانیث جیسے کہ حبلا، والممدودہ یا الف ممدودہ کے ساتھ تانیث جیسے کہ حمراء. ممتنع صرفها، ان کا منصرف ہونا ممتنع ہے، یعنی غیر منصرف ہونا ضروری واجب ہے، البتہ یقینی طور پر. کیوں؟ لأن الالف قائم مقام السببین، کیونکہ الف تانیث بالالف جو ہے وہ دو سببوں کے قائم مقام ہے، ایک تانیث اور ایک لزوم تانیث. التانیث ایک سبب تو تانیث ہے اور دوسرا سبب لزوم تانیث. لزوم ہی اس کا لزوم، یعنی تانیث کا لزوم، کہ اگر کسی مرد کا بھی نام رکھ دیا جائے تب بھی وہ الف جو تانیث کا ہے وہ ختم اس سے نہیں ہوگا. اگر کسی کا نام، اگر بیٹا کسی مرد کا نام حمراء رکھ دیا جائے تو اب آپ سوچیں کہ حمراء تو مؤنث ہے، چلو مرد کا نام رکھ رہے ہو تو الف ختم کر دو، اس کا نہیں ختم کر سکتے، وہ اس کے لیے لازم ہے میں بے اعتبار وضع. ٹھیک ہے، یہ گفتگو ہوئی بیٹا وصف کی اور تانیث کی. آج تک آپ نے غیر منصرف کے 3 اسباب پڑھ لیے. اب آپ یہ یاد رکھنا کہ یہ اسباب منع صرف ہیں. کسی اسم کے اندر اگر 2 سبب پا لیے جائیں یا ایک ایسا سبب پا لیا جائے جو 2 کے قائم مقام ہے تو وہ غیر منصرف ہوگا. ٹھیک ہے، تفصیلی گفتگو ہم کر چکے.